بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاکانا آئی لینڈ عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم ایم اے۔ عمران اپنے فلیٹ میں تقریباً نیم دراز مقامی اخبار پڑھنے میں مصروف تھا، لیکن بار بار اس کی نظریں اخبار سے ہٹ کر کمرے کے دروازے کی طرف اٹھ جاتی تھیں، کیونکہ اسے ناشتے کا شدت سے انتظار تھا۔ لیکن جب دروازے پر اسے سلیمان نظر نہ آیا تو اس نے ایک بار پھر اخبار پر نظریں جما دیتا۔ سلیمان، جناب آغا سلیمان پاشا صاحب، اب تو میں نے اخبار میں ضرورت رشتہ سے لے کر ضرورت سیلز مین تک تمام اشتہارات بھی پڑھ ڈالے ہیں، اب تو اپنا رخ زیبات دکھا دو۔ عمران نے اونچی آواز میں انتہائی منت بھری لہجے میں کہا۔ میں نے اخبارات کا پورا بنڈل میز پر رکھا تھا، اور یقیناً ابھی آپ نے ایک ہی اخبار پڑھا ہوگا، اور پڑھا کیا ہوگا، صرف موٹی موٹی سرخیوں پر نظر ڈالی ہوں گی، اس لیے سارے اخبارات پڑھیں۔ خبروں کے علاوہ اس میں شائع شدہ درجن بھر کالم اور پھر حالات حاضرہ پر مضامین، ادبی ایڈیشن، فیشن ایڈیشن، تعلیمی ایڈیشن، صنعتی و تجارتی ایڈیشن اور اشتہارات کی تفصیلات، یہ سب پڑھ لیں۔ تب تک امید ہے کہ میرا ناشتہ مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کا نمبر آ سکتا ہے۔ سلیمان کی آواز سنائی دی۔ ارے ارے، یہ سب کچھ پڑھتے پڑھتے تو لنچ کیا ڈنر کا وقت بھی گزر جائے گا، اور تم صرف ناشتے کی بات کر رہے ہو؟ کیا تمہارے ناشتے میں لنچ اور ڈنر دونوں شامل ہوتے ہیں؟ عمران نے احتجاج بھرے لہجے میں کہا۔ حکمہ کہتے ہیں کہ صحت مند رہنے کے لیے ناشتہ بھرپور کرنا چاہیے۔ لنچ اور ڈنر کا کیا ہے، بس 8-10 ڈشز ہی ہوتی ہیں، ان سے کیا بنتا ہے؟ اصل چیز تو ناشتہ ہی ہوتا ہے، اور میں اپنا ناشتہ تیار کر رہا ہوں۔ تیار ہونے کے بعد میں ناشتہ کروں گا، اس لیے مجبوری ہے۔ سلیمان کا روکھا سا جواب سنائی دیا۔ بھرپور ناشتہ؟ اچھا میں سمجھ گیا، قیمہ بھری پوریوں کا ناشتہ لے کر آ رہے ہو آج میرے لیے؟ واہ واہ، آج تو مزہ آ جائے گا۔ یہ خشک اور بدمزہ توست اور بدرنگ اور کڑوی چائے پی کر تو ناشتے کا تصور ہی بدمزہ ہو گیا ہے۔ واہ، بھرپور ناشتہ، واہ مزہ آ گیا، عمران نے چٹخارے لے کر کہا، اور انداز واقعی ایسا تھا جیسے وہ تصور میں ناشتے کا مزہ لے رہا ہو۔ میں نے اپنے ناشتے کے لیے بھرپور کا لفظ استعمال کیا ہے، کیونکہ صحت مند افراد ہی بھرپور ناشتہ کر سکتے ہیں۔ آپ کے لیے تو وہی ناشتہ ٹھیک ہے، ایک توست اور ایک پیالی چائے، اس سے زیادہ آپ کا کمزور مادہ سہار ہی نہیں سکتا، سارا دن کھٹے ڈکار آتے رہیں گے آپ کو۔ سلیمان نے جواب دیا۔ ارے، میرے مادے کو چیلنج کر رہے ہو؟ تو لے آؤ آج بھرپور ناشتہ، پھر دیکھو کھٹے ڈکار آتے ہیں یا میٹھے، عمران نے چیلنج بھرے لہجے میں کہا۔ میٹھے ڈکار تو اور زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، شوگر خطرناک مرض ہے جناب، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ شوگر کے مریض ہو جائیں، اس طرح تو میری ساری سابقہ تنخواہوں، اوور ٹائم اور بونس کے بل خطرے میں پڑ جائیں گے۔ سلیمان کی آواز سنائی دی۔ چلو میٹھے نہ صحیح، نمکین صحیح، تم لے تو آؤ بھرپور ناشتہ، عمران نے فوراً اپنی بات کی تصحیح کرتے ہوئے کہا۔ سوری جناب، نمک کی زیادتی سے بلڈ پریشر ہائی ہو سکتا ہے، اور ہائی بلڈ پریشر شوگر سے بھی زیادہ خطرناک مرض ہے، اسے تو خاموش قاتل کہا جاتا ہے۔ سلیمان بھلا کب اب اتنی آسانی سے قابو میں آنے والا تھا؟ ارے، کسی ذائقے پر مان بھی جاؤ، چلو نہ کھٹے نہ میٹھے نہ نمکین، بلکہ کڑوے ڈکاری صحیح، تم بھرپور ناشتہ تو کھلاؤ کسی طرح، عمران نے ضد ہوتے ہوئے کہا۔ سوری جناب، چلو مزاج تو کڑوا ہے آپ کا، یہ تو قسمت کی بات ہے، لیکن اب اگر 7 کڑوے ڈکار بھی آپ نے لینے شروع کر دیے تو پھر آپ کو جنگل میں ہی رہنا پڑے گا، اور میں آپ سے شہد چھڑوا کر اپنے بلوں سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتا، اس لیے وہی اپنا توست اور چائے والا ناشتہ۔ اس بار دروازے سے سلیمان کی آواز سنائی دی۔ وہ ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہو رہا تھا، اور پھر اس نے ناشتہ میز پر لگانا شروع کر دیا۔ یا اللہ، کس حکیم باورچی سے واسطہ پڑ گیا ہے، عمران نے اخبار کو میز پر پٹکتے ہوئے کہا۔ شکر کریں، ورنہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ناشتے کے دوران آپ کو 2-4 ہزار بار باتھ روم کے چکر لگانے پڑ جاتے، اور لنچ تک آپ غائب ہی ہو چکے ہوتے۔ یہ جو آپ کی کچھ نہ کچھ صحت نظر آ رہی ہے نا، یہ سب میری وجہ سے ہے، سلیمان نے جواب دیا۔ چلو، میری تو کچھ نہ کچھ صحت ہوئی، یہ جو تمہاری بہت کچھ صحت نظر آ رہی ہے، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا۔ مجبوری ہے جناب، اپنی اپنی قسمت کی طرح صحت بھی اپنی اپنی ہوتی ہے، اور سمجھدار لوگ دوسرے کا منہ لال دیکھ کر اپنے منہ پر چانٹے مارنا شروع نہیں کر دیتے، جو کچھ ہے اس پر شاکر رہتے ہیں، سلیمان نے ٹرالی واپس موڑ کر جاتے ہوئے کہا۔ اچھا سمجھ گیا، تو تمہاری یہ صحت کا راز چانٹے کھانے میں ہے، خود کیوں تکلیف کرتے ہو، یہ خدمت میں سر انجام دے دیا کروں گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ باورچی میں ہوں جناب، میرا کام مہیا کرنا ہے اور آپ کا کام کھانا ہے، اس لیے آپ اپنے کام تک ہی محدود رہیے، سلیمان نے دروازے سے راہداری میں مڑتے ہوئے جواب دیا، اور عمران اس خوبصورت اور گہرے جواب پر بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔
ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد وہ باتھ روم سے ہاتھ دھونے اور کلیہ کرنے کے بعد واپس آیا ہی تھا کہ میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران، MSc DSc آکسن، بزبان خود بول رہا ہوں بلکہ فرما رہا ہوں، عمران نے بڑے تکلف بھرے لہجے میں کہا۔ یہ صبح صبح ڈگریوں کی گردان اور ساتھ ہی فرمانے کا تکلف، کیا بات ہے کہ آج سلیمان نے تگڑا ناشتہ کرا دیا ہے؟ دوسری طرف سے سر سلطان کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ سلیمان اور تگڑا ناشتہ، یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں جناب، یہاں تو ناشتہ مل جانے کی غنیمت ہے، آپ کمزور اور تگڑے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ ڈگریاں تو میں نے اس لیے سنائی تھیں تاکہ اگر صبح صبح کوئی ادھار لینے والا فون کر رہا ہو تو کم از کم ڈگریاں سن کر میری قابلیت سے مروب ہو کر ادھار واپس طلب نہ کرے کہ اب اتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ آدمی سے کیسے مانگا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی ایسے صاحب ہوں جو مجھے ادھار دینا چاہتے ہوں تو وہ ڈگریاں سن کر فوراً ادھار دینے پر آمادہ ہو جائیں کہ آدمی ساکھ والا ہے، ادھار واپس کر دے گا۔ جہاں تک فرمانے کا تعلق ہے تو فرمائش تو کی جا سکتی ہے، اب سارے آغا سلیمان پاشا جیسے کٹھور تو نہیں ہو سکتے۔ آپ جیسے ہمدرد اور رحم دل بھی اس دنیا میں رہتے ہیں جو دوسروں کی فرمائش پوری کرنا اپنا فرض اولین سمجھتے ہیں۔ عمران کی زبان رواں ہو گئی۔ اچھا تو تم اب فرمائشیں بھی کرنے لگے ہو؟ بیچارے سر عبد الرحمان کا کیا ہوگا، ایک ہی لڑکا تھا وہ بھی، سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا، اور عمران نے بے اختیار سر پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا کیونکہ سر سلطان کا جواب واقعی انتہائی کاٹدار تھا۔ انہوں نے عمران کو عورتوں میں شامل کر دیا تھا کیونکہ محاورتاً فرمائشیں کرنے کی عادی عورتیں ہی ہوتی ہیں۔ ارے یہ عمر اور یہ خواہش کہ کوئی فرمائش کرنے والی ملے، میں آنٹی سے بات کرتا ہوں، ان کو تو ساری عمر یہی گلا رہا کہ ان کی ایک بھی فرمائش پوری نہ ہوئی، اور آپ؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، بس اب مزید بات چیت بند، تمہارا یہ جواب بتا رہا ہے کہ تم لاجواب ہو چکے ہو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب تمہارے پاس جواب نہ ہو تو تم آنٹی کا سہارا لینے پر مجبور ہو جاتے ہو۔ سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا، آنٹی ہیں ہی لاجواب، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ عمران نے کہا تو سر سلطان بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑے۔ تم اور کچھ نہ کرو، بس فوراً میرے دفتر میں آ جاؤ، میں تمہارا منتظر ہوں۔ دوسری طرف سے سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ عمران نے بھی مسکراتے ہوئے ریسیور رکھ دیا اور اٹھ کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار سینٹرل سیکریٹریٹ کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ سر سلطان کا اسے اس طرح صبح صبح بلانا معنی خیز تو ضرور تھا، لیکن سر سلطان کا موڈ بتا رہا تھا کہ جو معاملہ بھی ہے وہ بہرحال سیریس نہیں ہے۔ یہی بات سوچتا ہوا وہ سیکریٹریٹ کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ سیکریٹریٹ کی پہنچ کر اس نے کار تو پارکنگ میں روکی اور پھر سر سلطان کے دفتر کی طرف بڑھ گیا۔ چونکہ یہاں کا سارا عملہ اسے اچھی طرح پہچانتا تھا، اس لیے سب سے سلام دعا کرتا ہوا وہ سر سلطان کے پی اے کے دفتر میں داخل ہو گیا۔ اوہ عمران صاحب، آپ؟ پی اے نے اٹھ کر اس کا استقبال کرتے ہوئے کہا، تمہارے صاحب نے صبح صبح بلایا ہے، خیریت ہے؟ کہیں صاحب کا گھر میں جھگڑا تو نہیں ہو گیا؟ موڈ کیسا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اوہ نہیں جناب، صاحب کا موڈ تو ٹھیک ہے، انہوں نے شاید آپ کو ڈائریکٹ کال کی ہے، میرے ذریعے تو ابھی تک کوئی کال نہیں ہوئی۔ ویسے صاحب یہاں آنے سے پہلے ایوان صدر گئے تھے، پی اے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو عمران سر ہلاتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ایوان صدر میں ضرور کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے اسے کال کیا گیا ہے، اور بات ظاہر ہے کہ ایسی ہوگی جو فون پر بات نہ بتائی جا سکتی ہوگی۔ سر سلطان کے دفتر کے باہر کھڑے چپڑاسی نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں اسے سلام کیا اور ساتھ ہی دروازہ کھول دیا۔ بڑے صاحب آپ کے منتظر ہیں جناب، چپڑاسی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، مجھے پہلے بتایا ہوتا تو میں 2-4 گھنٹے ٹھہر کر آتا، کیونکہ انتظار کا بھی اپنا لطف ہوتا ہے، لیکن چلو تمہارے بڑے صاحب کی قسمت میں اب یہ لطف حاصل کرنا تھا ہی نہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ سر سلطان دفتر کی بجائے ملحقہ ریٹائرنگ روم میں تھے، کیونکہ عمران کے اندر داخل ہوتے ہی سر سلطان نے اسے ریٹائرنگ روم سے آواز دی تھی۔ آپ نے بڑی جلدی کی ہے جناب، کم از کم مجھے کچھ رقم تو اکٹھی کرنے کا موقع دیتے۔ عمران نے ریٹائرنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا۔ جلدی؟ کیا مطلب؟ کیسی جلدی؟ سر سلطان نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ریٹائر ہونے کی؟ اب ظاہر ہے آپ کو الوداعی پارٹی تو دینا ہی پڑے گی، اور پارٹی چاہے کیسی کیوں نہ ہو، اس پر رقم تو بہرحال خرچ ہوتی ہی ہے، اور میری معاشی حالت آج کل بے حالی کا شکار ہو رہی ہے۔ عمران نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ تمہیں کسے کہہ دیا کہ میں ریٹائر ہو رہا ہوں؟ سر سلطان نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تو پھر صبح صبح دفتر میں بیٹھنے کی بجائے ریٹائرنگ روم میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں آپ؟ ریٹائرنگ روم تو ظاہر ہے ریٹائروں کے بیٹھنے کی جگہ کوئی کہتے ہیں، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ تو سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ تمہاری وجہ سے بیٹھا ہوں، کیونکہ تم سے جو بات چیت کرنی ہے وہ دفتر میں بیٹھ کر نہیں ہو سکتی۔
سر سلطان نے کہا اور اٹھ کر نہ صرف ریٹائرنگ روم کا دروازہ بند کر دیا بلکہ ساتھ ہی سوئچ پینل پر موجود سرخ رنگ کا بٹن بھی پریس کر دیا، اور سر سلطان کو ایسا کرتے دیکھ کر عمران کے چہرے پر خود بخود سنجیدگی کے تاثرات پھیلتے چلے گئے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ سرخ بٹن پریس ہونے کے بعد ریٹائرنگ روم مکمل طور پر سیلڈ ہو جاتا ہے، اور ایسا اس وقت ہی کیا جاتا ہے جب کوئی ایسی بات کرنی ہو جسے لیک آؤٹ ہونے سے بچانا ہو، اور سر سلطان کے ایسا کرنے کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی انتہائی اہم اور خفیہ بات اور سنجیدہ بات کرنا چاہتے ہیں۔ عمران بیٹے، ایک اہم پرابلم سامنے آیا ہے، پہلے تم یہ فائل دیکھ لو، پھر بات ہوگی۔ سر سلطان نے ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے کانفیڈینشیل باکس میں سے ایک فائل نکال کر عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ خیریت ہے؟ آپ کچھ زیادہ ہی پراسرار بن رہے ہیں، عمران نے فائل لیتے ہوئے کہا۔ تم اسے پڑھ لو، پھر مزید بات ہوگی، سر سلطان نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو عمران نے فائل کھولی اور صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر اس نے اسے پڑھنا شروع کر دیا۔ فائل میں 5 صفحات تھے جن پر باریک الفاظ میں ٹائپ کیا گیا تھا۔ عمران جیسے جیسے فائل پڑھتا گیا اس کے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات ویسے ہی گہرے ہوتے چلے گئے۔ یہ تو انتہائی اہم معاملہ ہے، یہ ہتھیار تو ہمیں ہر صورت میں حاصل کرنا پڑے گا، عمران نے فائل پڑھ کر اسے بند کرتے ہوئے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس بار یہ مشن سیکرٹ سروس کی بجائے ایک نئی فوجی تنظیم کے حوالے کر دیا گیا ہے، سر سلطان نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ نئی فوجی تنظیم؟ کیا مطلب؟ کس تنظیم کی بات کر رہے ہیں آپ؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ پنک فورس اس نئی تنظیم کا نام ہے، سر سلطان نے کہا تو عمران کے چہرے پر شدید حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ آپ مذاق کر رہے ہیں شاید، عمران نے کہا۔ نہیں، ایسے اہم معاملات میں مذاق کرنے کی کیا گنجائش ہو سکتی ہے؟ مجھے بھی اس کا علم نہ تھا، آج صبح ہی ایوان صدر سے میری رہائش گاہ پر فون کیا گیا اور مجھے یہاں دفتر آنے سے پہلے ایوان صدر میں کال کیا گیا۔ چنانچہ میں ایوان صدر گیا اور وہاں صدر صاحب ناشتے پر میرے منتظر تھے۔ ہم نے ناشتہ اکٹھے ہی کیا، وہاں صدر صاحب نے مجھے اس بارے میں تفصیلات بتائیں اور ساتھ ہی یہ فائل بھی دی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ تو یہی چاہتے تھے کہ اہم ترین مشن پاک ایشیا سیکرٹ سروس ہی مکمل کرے، لیکن وزارت دفاع اور اعلیٰ فوجی حکام نے اس مشن کو پنک فورس کے ذریعے مکمل کرانے پر اصرار کیا، اور اس سلسلے میں ایسے دلائل دیے کہ وہ مجبوراً انہیں ان کی بات ہی ماننا پڑی، لیکن اس کے باوجود وہ پوری طرح مطمئن نہیں ہوئے۔ اس لیے انہوں نے مجھے بلا کر ایکس 2 سے درخواست کرنے کے لیے کہا ہے کہ ایکس 2 اس اہم فوجی معاملے کے لیے اس طرح کام کرے کہ اعلیٰ فوجی حکام کی بات بھی پوری ہو جائے اور پاک ایشیا کا نقصان بھی نہ ہو۔ یہ فائل بھی انہوں نے مجھے دی ہے۔ میں نے جب یہ فائل پڑھی اور صدر مملکت سے اس کیس کی تفصیلات سنی تو میں نے ایسے اہم ترین کیس کو ایک نامعلوم اور نئی سروس کے حوالے کرنے کی سختی سے مخالفت کی، لیکن صدر مملکت نے کہا کہ وہ مجبور ہیں، اجازت دینے کے بعد اسے واپس لینا ان کے وقار کے خلاف ہے۔ سر سلطان نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ یہ پنک فورس ہے کیا؟ کب قائم ہوئی؟ کون لوگ اس میں ہیں؟ اور اس کی کارکردگی کا دائرہ کار کیا ہے؟ ویسے یہ نام تو سراسر غیر فوجی ہے، اس نام سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ عورتوں کی فورس ہے، عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تمہارا اندازہ درست ہے، میں نے ایوان صدر سے واپسی پر سب سے پہلے وزارت دفاع کے سیکرٹری سے بات کی اور ان سے مجھے اس بارے میں تفصیلات معلوم ہوئی ہیں۔ یہ فورس 5 پاکستانی لڑکیوں پر مشتمل ہے۔ اس کا نام پہلے ملٹری سیکرٹری سیکرٹ سروس رکھا جا رہا تھا، لیکن بعد میں اس لیے یہ نام نہ رکھا گیا کہ اس طرح مغالطہ ہو سکتا تھا، جس طرح دوسرے ممالک میں ملٹری کے تحت ڈائریکٹ ایکشن ایجنسیاں ہوتی ہیں اور جن کے اراکین کو ڈی ایجنٹ کہا جاتا ہے۔ اس طرح کی ایجنسی پہلی بار پاک ایشیا میں قائم کی گئی ہے، لیکن بقول سیکرٹری وزارت دفاع اس کا نام جان بوجھ کر پنک فورس اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ اس کا تعلق ملٹری سے نہ سمجھا جا سکے۔ پنک فورس کی لیڈر ایک لڑکی صالحہ نامی ہے، اور اس صالحہ کے بارے میں جو مزید تفصیلات معلوم ہوئی ہیں اس کے مطابق یہ آرمی چیف آف اسٹاف کی عزیزہ ہے اور انہی کی سفارش پر یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اس کا خفیہ سربراہ بھی بنایا گیا ہے جس کا کوڈ نام کرنل پاشا رکھا گیا ہے، اور بقول سیکرٹری وزارت دفاع پنک فورس میں شامل صالحہ سمیت 5 لڑکیاں انتہائی تربیت یافتہ اور منجھی ہوئی ڈی ایجنٹ ہیں۔ ان 5 لڑکیوں نے اس کی باقاعدہ یونائٹڈ کارمن میں تربیت حاصل کی ہے، اور یونائٹڈ کارمن کی ملٹری انٹیلیجنس میں انہوں نے باقاعدہ ایک شعبے کے طور پر انتہائی اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن چونکہ ان کا تعلق پاک ایشیا سے تھا اس لیے یونائٹڈ کارمن کی فوج انہیں وہاں مستقل حیثیت دینے کو تیار نہ تھی اور انہیں فارغ کر دیا گیا، اور تب سے انہیں یہ خیال آیا کہ انہیں اپنی صلاحیتیں پاک ایشیا کے مفاد میں استعمال کرنی چاہیے۔ چنانچہ یہ گروپ پاک ایشیا آ گیا۔ فوجی حکام نے صدر صاحب کو جو دلائل دے کر راضی کیا اس میں اہم دلیل یہ تھی کہ ایکریمیا اور کافرستان دونوں اس معاملے میں بے حد محتاط اور چوکنا ہوں گے۔ اگر پاک ایشیا سیکرٹ سروس یا کسی بھی اور ایجنسی نے اس مشن پر کام کیا تو انہیں فوراً علم ہو جائے گا
جبکہ پنک فورس کے بارے میں ابھی تک کوئی نہیں جانتا، اس لیے یہ آسانی سے کامیابی حاصل کر لے گی۔ اس دلیل اور اس پنک فورس کی پرسنل فائلز دیکھ کر صدر مملکت نے مجبوراً یہ کیس پنک فورس کو دے دیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پوری طرح مطمئن نہیں ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے مجھے کال کر کے مجھ سے بات کی۔ سر سلطان نے جواب دیا، یہ صالحہ ہوٹل ہالیڈے کے مالک سیف اللہ خان کی صاحبزادی تو نہیں ہے؟ عمران نے کہا، مجھے تو نہیں معلوم، اگر کہو تو میں پوچھ لوں، سر سلطان نے کہا۔ ان کی پرسنل فائلز کہاں ہیں تاکہ میں یہ بھی دیکھ سکوں کہ یہ کیسی لڑکیاں ہیں؟ کیا یہ اس قابل بھی ہیں کہ ان کے ذمہ اس قدر اہم مشن لگایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کے لیے تو تمہیں بطور X2 چیف آف آرمی اسٹاف سے بات کرنا پڑے گی، سر سلطان نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں، مجھے ان کا نمبر معلوم ہے، عمران نے کہا، اور میز پر رکھے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے اس کے نیچے موجود مخصوص بٹن پریس کر کے اسے ڈائریکٹ کیا اور پھر نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیے۔ نمبر ڈائل کر کے اس نے لاؤڈر کا بٹن بھی آن کر دیا۔ PA2 چیف آف آرمی اسٹاف، دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی، چیف آف سیکرٹ سروس X2 اسپیکنگ، جنرل واسطی سے بات کراؤ، عمران نے X2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، یس سر، دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو، جنرل واسطی بول رہا ہوں، چیف آف آرمی اسٹاف۔ چند لمحوں بعد جنرل واسطی کی باوقار آواز سنائی دی، X2 فرام ڈسینٹ، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں کہا۔ اوہ یس سر، جنرل واسطی کا لہجہ یکلخت مؤدبانہ ہو گیا تھا۔ جنرل واسطی، وزارت دفاع کے تحت نئی ڈائریکٹ ایکشن سروس قائم کی گئی ہے اور مجھے رپورٹ ملی ہے کہ اس کی لیڈر مس صالحہ آپ کی عزیزہ ہے۔ عمران کا لہجہ خاصا سرد ہو گیا تھا۔ یس سر، لیکن اس کا انتخاب میرٹ پر کیا گیا ہے، جنرل واسطی نے جواب دیا۔ یہ مس صالحہ کیا ہوٹل ہالیڈے کے مالک سیف اللہ خان کی اکلوتی صاحبزادی ہے؟ اور یہ وہی لڑکی ہے جو چند ماہ قبل یونائٹڈ کارمن سے آئی ہے؟ عمران نے کہا تو سر سلطان حیران ہو کر عمران کو دیکھنے لگے، کیونکہ ان کے نقطۂ نظر سے تو انہوں نے اس بارے میں عمران کو کچھ بھی نہیں بتایا تھا، جبکہ عمران اس قدر تفصیل جانتا تھا۔ یس سر، یہ وہی مس صالحہ ہے، اور نہ صرف وہ بلکہ اس کے گروپ کی 4 دوسری لڑکیاں راحت، فائزہ، تصور اور مائرہ ہیں، اور یہ چاروں لڑکیاں بھی یونائٹڈ کارمن میں رہتی تھیں۔ مس صالحہ سمیت ان 5 لڑکیوں نے وہیں کی یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، اور اس کے بعد یہ 5 یونائٹڈ کارمن کی اسپیشل فورسز میں شامل ہو گئیں اور انہیں وہاں مکمل اور بہترین تربیت دی گئی۔ لیکن چونکہ یہ پاکستانی قومیت رکھتی تھیں، اس لیے انہیں وہاں کی باقاعدہ کسی ایجنسی میں شامل کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ اس پر ان 5 نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی صلاحیتیں اور توانائیاں پاکستان کی سلامتی اور مفاد کے لیے استعمال کریں گی۔ چنانچہ یہ 5 ہمیشہ کے لیے یونائٹڈ کارمن کو چھوڑ کر یہاں آ گئیں۔ صالحہ مجھ سے ملی اور اس نے میرے سامنے یہ تجویز رکھی کہ ان کے گروپ کو ضروری تربیت کے بعد ملٹری سیکرٹ سروس کے طور پر باقاعدہ کیا جائے، لیکن پاکستان سیکرٹ سروس کی وجہ سے میں نے انکار کر دیا۔ لیکن وزارت دفاع کے ماہرین ان کی ذہانت، صلاحیتوں اور کارکردگی کو پاکستان کے مفاد میں استعمال کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے اس گروپ کو بطور ڈی ایجنٹ قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی ان کی کارکردگی کا دائرہ کار یہ بھی طے کیا گیا کہ وہ بظاہر عام گروپ کے طور پر کام کریں گے، تاکہ دوسرے ملکوں کے ایجنٹ انہیں پاکستانی ایجنٹ کے طور پر ٹریٹ نہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے لیے پنک فورس کا نام تجویز کیا، جسے وزارت دفاع نے قبول کر لیا۔ کرنل پاشا ان کے سرکاری رابطہ آفیسر مقرر ہوئے ہیں۔ ان کا ہیڈ کوارٹر شہر میں بنایا گیا ہے، جنرل واسطی نے پوری تفصیل سے ان کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ گڈ، اچھا آئیڈیا ہے، بشرط یہ کہ یہ 5 کسی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں، عمران نے کہا، کیونکہ اسے یہ آئیڈیا واقعی پسند آیا تھا۔ سر، چھوٹے چھوٹے مشنوں میں مسلسل ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا ہے اور وہ ہر امتحان میں پوری اتری ہیں، اس لیے اب انہیں ریڈ بلاسٹ میزائل کا اہم ترین مشن سونپا گیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ بلکہ یقین ہے کہ وہ اس امتحان میں بھی پوری اتریں گی۔ جنرل واسطی نے عمران کی طرف سے تعریفی الفاظ سننے کے بعد مسرت بھرے لہجے میں کہا، آپ ان 5 کی پرسنل فائلز ابھی اور اسی وقت سیکرٹری وزارت خارجہ سر سلطان کے دفتر بھجوا دیں۔ وہاں میرا خصوصی نمائندہ علی عمران موجود ہے، وہ یہ فائلیں مجھ تک پہنچا دے گا۔ انہیں دیکھنے کے بعد میں یہ فیصلہ کروں گا کہ کیا یہ مشن آپ کی اس پنک فورس کے حوالے کیا جا سکتا ہے یا نہیں، عمران نے کہا۔ مگر سر، صدر مملکت نے تو اس کی باقاعدہ منظوری دے دی ہے، جنرل واسطی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ صدر مملکت کی دی ہوئی منظوری میرے لیے حتمی نہیں ہوتی، اسے میں کینسل بھی کر سکتا ہوں، عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ سر سلطان، صدر مملکت سے آپ میری طرف سے کہہ دیں کہ ایسے اہم مشنز آئندہ میری منظوری کے بغیر کسی بھی سروس کو دیے جانے کے احکامات صادر نہ کر دیا کریں۔ جذباتیت اپنی جگہ، لیکن پاکستان کی سلامتی اور اس کے 13 کروڑ عوام کی زندگیوں اور عزتوں کا تحفظ اپنی جگہ، عمران نے سر سلطان سے مخاطب ہو کر انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں کہہ دوں گا، میں شاید پہلے ہی یہ بات کر دیتا، لیکن میں یہ سوچ کر خاموش ہو گیا
کہ اگر یہ نئی سروس اپنے مشن میں ناکام بھی رہتی ہے تب بھی یہ ہتھیار بہرحال کافرستان تو پہنچے گا ہی، وہاں سے بھی تو اسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہاں سے زیادہ آسانی سے حاصل کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہاں ایکریمین ایجنٹ تو موجود نہ ہوں گے۔ سر سلطان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، آپ کی بات درست ہے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ بظاہر کافرستانی حکام اس تجربے کو اپنے ملک کے دفاع کے لیے مفید برقرار نہ دیتے ہوئے معاہدہ کینسل کر دیں۔ اسرائیل نے معلوم ہے کہ شگران اور پاک ایشیا دونوں اپنی اپنی جگہ مطمئن ہو جائیں گے اور پھر وہ کسی بھی وقت خاموشی سے یہ ہتھیار حاصل کر کے اسٹور کر لیں گے۔ آپ تو بہرحال مجھ سے زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں کہ بین الاقوامی طور پر ایسے چکر تو اکثر چلائے جاتے ہیں، لیکن تجربہ ان کے لیے ایک مجبوری ہے۔ ایکریمیا نے بہرحال تجربہ کرنا ہے اور کافرستان نے دیکھنا ہے، اس لیے اس ہتھیار کو اڑانے کا سب سے بہترین موقع ہے۔ عمران نے کہا، اوہ واقعی اس زاویے کی طرف تو میرا ذہن ہی نہ گیا تھا، لیکن ایک بات کہوں، اگر تم برا نہ مانو تو، سر سلطان نے قدرے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ آپ کی بات کا آج تک آنٹی نے کبھی برا نہیں منایا، میں کیا برا مناتا؟ میں نے کیا برا منانا ہے؟ جب بھی میں نے آنٹی سے کہا کہ آپ سر سلطان کی بات کا برا کیوں نہیں مناتی تو انہوں نے ہمیشہ مجھے ایک ہی جواب دیا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر چھائی ہوئی سنجیدگی اخلاق دوبارہ شگفتگی میں بدل گئی تھی۔ کیا جواب؟ سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ جواب بین الاقوامی زبان میں ہوتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بین الاقوامی زبان میں تمہاری آنٹی جواب دے گی؟ اسے تو سوائے اپنی مادری زبان کے اور کوئی دوسری زبان ہی نہیں آتی، سر سلطان نے اس بار حیرت بھرے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ آپ اچھے سیکرٹری وزارت خارجہ ہیں، آپ کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ بین الاقوامی زبان اشاروں کی زبان کو کہتے ہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ اوہ اچھا، واقعی یہ زبان تو وہ بہت اچھی طرح جانتی ہیں، لیکن اشارہ کون سا تھا؟ سر سلطان نے پوری طرح محفوظ ہوتے ہوئے کہا۔ وہی بین الاقوامی اشارہ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بین الاقوامی اشارہ؟ کیا مطلب؟ یہ آج تمہیں بین الاقوامی کا کیا دورہ پڑ گیا ہے؟ سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہی کن پٹی کے پاس انگلی لے جا کر اسے دائرے میں گھمانے والا اشارہ، عمران نے کہا تو سر سلطان ایک لمحے تک تو سوچتے رہے، پھر بے اختیار اونچی آواز میں کھلکھلا کر ہنس پڑے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اس کے اشارے کا مطلب ہے کہ بولنے والا پاگل ہے، اس کی بات کا کیا برا منانا۔ تو یہ خیال ہے تمہاری آنٹی کا میرے متعلق؟ سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا۔ ان کے پاس تو آپ کے لیے خیالات کا پورا مجموعہ ہے، لیکن اب کیا کیا جائے کہ آپ بین الاقوامی اشاروں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ بہرحال آپ وہ برا نہ ماننے والی بات کر رہے تھے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، میرا مطلب تھا کہ اب جب صدر مملکت نے اس سروس کے قیام اور اسے مشن دینے کی منظوری دے ہی دی ہے تو میری درخواست ہے کہ تم اسے کینسل نہ کرنا۔ گو وہ قانونی طور پر تو تمہاری کینسلیشن کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں، لیکن اب میں کیا کہوں، تم بہتر سمجھ سکتے ہو، سر سلطان نے منت بھرے لہجے میں کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ وہ صرف آپ کے ہی باس نہیں ہیں، میرے ملک کے صدر بھی ہیں، اور اس لحاظ سے وہ میرے لیے انتہائی واجب الاحترام ہیں۔ ویسے بھی ان کی شخصیت ایسی ہے کہ میں ذاتی طور پر انہیں بے حد پسند کرتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ یہ تو میں نے جنرل واسطی پر ذرا X2 کا روب جمانے کے لیے بات کر دی تھی، عمران نے ہنستے ہوئے کہا تو سر سلطان نے ایسے لمبا سا سانس لیا جیسے ان کے ذہن میں موجود بہت دباؤ ختم ہو گیا ہو۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں باہر دفتر میں چل کر بیٹھنا چاہیے، سر سلطان نے کہا، اور عمران کے اسبات میں سر ہلانے پر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اٹھ کر سوئچ پینل پر موجود مخصوص بٹن پریس کیا اور پھر دروازہ کھول کر وہ ریٹائرنگ روم سے باہر آ گئے۔ سر سلطان نے اپنی کرسی پر بیٹھتے ہی سیکرٹری کو فون کر کے چائے بھجوانے کا کہہ دیا۔ یہ تم نے جنرل واسطی سے بات کرتے ہوئے سیف اللہ خان اور اس کی بیٹی صالحہ کا ذکر کیا تھا، اور جنرل واسطی نے تسلیم کیا تھا کہ صالحہ ہی پنک فورس کی لیڈر ہے۔ کیا تمہیں اس بارے میں پہلے سے رپورٹ مل چکی تھی؟ سر سلطان نے کہا۔ نہیں، کل اتفاق سے ملاقات ہو گئی تھی، اس وقت تو میں اسے اتفاقی سمجھا تھا، لیکن اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ شاید مس صالحہ نے جان بوجھ کر یہ سب کچھ کیا تھا۔ اب چونکہ وہ پاک ایشیا کی ڈی ایجنٹ ہے، بلکہ ڈی ایجنٹ گروپ کی لیڈر ہے، اس لیے یقیناً اس نے یہ سوچ کر یہ ملاقات کی ہوگی کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کی ٹیم کے لیڈر کو بھی دیکھ لیا جائے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، لیکن یقیناً اسے مایوسی ہی ہوئی ہوگی کیونکہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس ٹیم کے لیڈر کے پاس تو چلو بھر پانی بھی نہیں ہے، عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ چلو بھر پانی کی بات چھوڑو، میں تمہیں بالٹی بھر پانی مہیا کر دوں گا، تب بھی تم جیسا ڈھیٹ اس میں ڈوب کر نہیں مر سکتا۔ تم اس ملاقات کے بارے میں بتاؤ، سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہی نتیجہ اس نے بھی نکالا تھا جو آپ نے نکالا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا کوئی نہ کوئی تعلق بہرحال پنک فورس سے ضرور ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا نتیجہ؟ سر سلطان نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے ڈھیٹ کہہ رہے ہیں، اور اس نے بھی آخر کار یہی لقب دیا تھا، عمران نے کہا تو سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ تم نے اسے یقیناً زج کیا ہوگا، اس لیے مجبوراً اسے ایسا کہنا پڑا ہوگا، سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا۔
لیکن اس سے پہلے کہ عمران سر سلطان کی بات کا جواب دیتا، کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز سنائی تھی اور سر سلطان یکلخ سنجیدہ ہو گئے۔ دوسرے لمحے چپڑاسی ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ ٹرے میں چائے کی 2 پیالیاں رکھی ہوئی تھیں۔ چپڑاسی نے بڑے مؤدبانہ انداز میں ایک ایک پیالی عمران اور سر سلطان کے سامنے رکھ دی اور پھر خاموشی سے واپس چلا گیا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کی وزارت کو بجٹ بے حد کم ملتا ہے، عمران نے چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے کہا۔ بجٹ کم ملتا ہے؟ کیا مطلب؟ سر سلطان نے بھی پیالی اٹھاتے ہوئے چونک کر کہا۔ سیکرٹری وزارت خارجہ چائے منگوائے اور صرف ایک پیالی چائے چپڑاسی لے آئے۔ دوسرے دفتروں میں ایک چھوٹا سا افسر بھی چائے منگوائے تو چائے کے ساتھ ٹرالی بھری ہوئی بسکٹوں اور دوسرے لوازمات کی ہوتی ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ یہ چائے دفتر کے خرچ سے نہیں آتی، میں اس پر اپنی ذاتی رقم خرچ کرتا ہوں، اور میری تنخواہ تمہیں تو معلوم ہے کہ آدھی سے زیادہ تو اس ادھار میں کٹ جاتی ہے جو بیٹی کی شادی کے لیے میں نے دفتر سے ایڈوانس لیا تھا۔ باقی آدھی تنخواہ میں ملازموں کا خرچہ بھی ہوا اور گھر کا بھی، سر سلطان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو عمران نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اسے معلوم تھا کہ سر سلطان نے اپنی بیٹی کی شادی میں خاصی بڑی رقم ادھار لی تھی، حالانکہ عمران نے سر سلطان سے کہا تھا کہ وہ سر سلطان کی بیٹی اور اپنی بہن کی شادی خود کرے گا، لیکن ظاہر ہے سر سلطان جیسے خوددار آدمی ایسی بات کہاں برداشت کر سکتے تھے، اس لیے وہ کسی طرح بھی نہ مانے۔ مجبوراً عمران خاموش ہو گیا، اور نہ صرف عمران بلکہ اس کے ڈیڈی سر عبد الرحمان اور سر سلطان کے اور بہت سے دوستوں نے بھی عمران جیسی ہی کوششیں کی تھیں، لیکن سر سلطان کی خودداری آڑے آ گئی اور اسی خودداری کے ہاتھوں سب مجبور ہو گئے تھے۔ یہ ان کی ایمانداری، فرض شناسی اور ایمان کی پختگی کا واضح ثبوت تھا۔ سوری جناب، میرا مقصد آپ کو رنج پہنچانا نہ تھا۔ عمران جیسے شخص کو بھی سر سلطان کی بات سن کر مجبوراً یہ الفاظ کہنے پڑے۔ ارے تم تو خواہ مخواہ پریشان ہو گئے ہو، فکر نہ کرو، ابھی میں اس قابل ہوں کہ تمہیں ادھار میں خاصی بڑی رقم دے سکوں، سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا، اور عمران بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور سر سلطان نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ سر، ملٹری ہیڈ کوارٹر سے ایک پیکٹ آیا ہے، کیا آپ کو بھجوا دیا جائے؟ دوسری طرف سے ان کے سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ یس، فوراً بھیجو، سر سلطان نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور سر سلطان کا آفس سپرنٹینڈنٹ اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بک اور ایک پیکٹ تھا۔ اس نے پیکٹ سر سلطان کے سامنے میز پر رکھا اور پھر بک سر سلطان کے سامنے کھول کر رکھ دی۔ سر سلطان نے اس پر دستخط کر کے پیکٹ کی وصولی کی، رسید دی اور سپرنٹینڈنٹ سلام کر کے واپس چلا گیا تو سر سلطان نے پیکٹ عمران کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے پیکٹ کھولا اور اس میں موجود فائلیں باہر نکال لیں۔ اس نے سب سے پہلے صالحہ کی فائل کھولی اور اسے پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے وہ فائل بند کر کے سر سلطان کی طرف بڑھا دی اور دوسری فائل کھولی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے میں اس نے 5 فائلوں کا مطالعہ مکمل کر لیا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی کے تاثرات تھے۔ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے عمران؟ سر سلطان نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ فائلوں کے مطابق تو یہ لڑکیاں واقعی ڈی ایجنٹ بننے کے قابل ہیں۔ اب عملی طور پر کیا کارکردگی سامنے آتی ہے اس کا علم مشن میں ہو جائے گا، اس لیے میں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ اس مشن کو پنک فورس ہی مکمل کرنے دیا جائے۔ آپ جنرل واسطی اور صدر مملکت کو ایکس 2 کی رضامندی کی اطلاع دے دیں، عمران نے کہا تو سر سلطان کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ انہیں مسلسل یہی خطرہ تھا کہ عمران نے انکار کر دینا ہے، اور یہ بات وہ بھی جانتے تھے کہ جب عمران بطور ایکس 2 انکار کر دے تو پھر اس کے انکار پر صدر مملکت کے لیے بھی سوائے سر جھکانے کے اور کوئی صورت نہیں رہ جاتی۔ لیکن کیا تم اس سلسلے میں خود کچھ نہ کرو گے؟ سر سلطان نے کہا۔ آپ کی تسلی کے لیے بتا رہا ہوں کہ میں نے خود بھی ٹیم لے کر کاکانا جزیرے پر جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، لیکن ہم صرف اس وقت آگے بڑھیں گے جب یہ دیکھیں گے کہ پنک فورس ناکام ہو رہی ہے، ورنہ میں نے ان کے مشن میں مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا بھرپور انداز میں استعمال کریں۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتی ہیں تو یہ پاک ایشیا کے لیے ایک نیک فعل ہوگی کہ پاک ایشیا کی سلامتی اور تحفظ کے لیے ایک اور باصلاحیت گروپ وجود میں آ جائے گا۔ آپ یہ فائلیں جنرل واسطی کو واپس بھجوا دیں اور مجھے اجازت دیں، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اگر تم چاہو تو اس کی نقلیں اپنے ریکارڈ میں رکھ لو، سر سلطان نے پیشکش کرتے ہوئے کہا۔ توبہ توبہ، لڑکیوں کی پرسنل فائلیں اور وہ میں اپنے پاس رکھوں؟ اما بھی کو پتہ چل گیا تو فی لڑکی 1000 جوتے پڑیں گے، اور میری کھوپڑی اتنی مضبوط نہیں ہے جتنی آپ کی، معاف کیجیے، میرا مطلب ہے کہ جتنی آپ سمجھتے ہیں، اس لیے خدا حافظ، عمران نے کہا اور تیزی سے مڑ کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا، جبکہ سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔